وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے 20 تک۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا
جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. پہلے ہم نے الفاظوں کو توڑ توڑ کے لفظوں کو توڑ توڑ کے پڑھا تھا، اب تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين
لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9. یا ایہا اے حرف ندا، الذین وہ لوگ جو اسم موصول، آمنو وہ ایمان لائے، اذکرو ذکر یذکرو باب ناصر ینصرو اور اذکرو فعل امر جمع مذکر حاضر، اذکر اذکرا اذکرو تم ذکر کرو تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت مرکب اضافی، علی پر کم تمہارے، اس جب جاءت آئیں کم تمہارے پاس، جندن کی جمع لشکر، پس ارسلنا ہم نے بھیجی، ارسلا یرسل ارسال یہ باب افعال ہے، اور ارسلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ارسلنا ہم نے بھیجی، علی پر ہم ان کے، ریحن ہوا، واو اور جنودن جند کی جمع جنود لشکر، لم نہیں، ترو تم نے دیکھا، ترو نہ تھا، ترون لم نے آ کر نون کو گرا دیا اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے کر آیا، لم ترو نہیں تم نے دیکھا، ہا اس کو، واو اور کانا ہے، اللہ اللہ بھی ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، عامل یعملو باب سامیہ یسمعو سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، بصیرہ دیکھنے والا، از جب جاؤ وہ آئے وہ سب آئے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، کم تم پر، من سے فوق اوپر کم تمہارے، واو اور من سے اسفل اسفل نیچے، یہ اعلیٰ کا اپوزٹ ہے، اعلیٰ کی ضد ہے، اسفل سب سے نیچے، سفولن اس کا مصدر ہے، سفل پستی کو کہتے ہیں، ادنا ہونا کمینہ ہونا، جیسے کلام پاک میں ہے رددناہ اسفل سافلین، تو اسفل سب سے نیچے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری، منکم تم میں سے،
واو اور از جب زاغت کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، زیغن سے، حالت استقامت سے ایک جانب مائل ہو جانا، استقامت سے ایک جانب مائل ہو جانا، جیسے کلام پاک میں ہے یہاں پہ ہے ازاغت الابصار، جب آنکھیں اپنی حالت سے پھر گئیں یعنی ٹیڑھی ہو گئیں، تو زاغت کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، زیغن سے، یہ باب ضرب یضرب ہے، زاغ یزیغ، الابصار آنکھیں، واو اور بالغت پہنچ گئے، بالغ سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، بالغ یبلغ باب نصر ینصر، بالغت پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر حلقوں کو، حلق کو، حنجرہ کی جمع حناجر ہے، حنجرہ گلے کو، حلق کو کہا جاتا ہے، واو اور تظنون تم گمان کر رہے تھے، ظنون ظن کی جمع، اور تظنون تم گمان کر رہے تھے، ظن یظن باب ناصر ینصر، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون یہ ظن کی جمع ہے، گمان، کئی گمان، ہنالکا وہاں، ابتلیا آزمائے گئے، ابتلا یہ باب افتعال ہے، اور ہنالکا اس میں ظرف ہے، اس وقت، وہاں، ابتلا یہ باب افتعال، ابتلیا آزمائے گئے، مجھول، المؤمنون ایمان والے، واو اور زلزلو وہ ہلائے گئے، زلزلہ یزلزلو زلزال، زلزال آگے مصدر آ رہا ہے، یہ اس میں مصدر ہے اور باب کا نام بھی ہے، تو زلزلو ہلائے گئے، زلزالاً ہلانا، شدیدہ سخت، واو اور از جب یقولو کہہ رہے تھے، المنافقون منافق کی جمع، واو اور الذین وہ لوگ جو فی میں قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری، ما نہیں، وعدہ کیا، نہ ہم سے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر، غرورا دھوکے کا، غرور اس میں مصدر ہے، غرور جھوٹی امید، دھوکہ دینا، غرن کہتے ہیں بھولا، ناتجربہ کار اور فریب خوردہ کو، واو اور اس جب قولت کہا، طائفتن ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، یہ طوفن سے اس میں فاعل ہے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب والو، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، لا نہیں مقامہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ، لکم تمہارے لیے، پس ارجعو تم لوٹ جاؤ، باب ضرب یضرب رجع یرجعو، رجوع اس کا مصدر ہے، اور ارجعی ارجعا ارجعو جمع مذکر حاضر فعل امر، تم لوٹ جاؤ، واو اور یستأذن اجازت مانگ رہا تھا، یہ باب استفعال ہے، باب استفعال استیذان اس کا باب ہے، اور یستأذن واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف اجازت مانگ رہا تھا، جیسے ہم ابواب کی خاصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ باب استفعال ہے، اور استفعال میں طلب کرنا اور خواہش کرنا کے معنی پائے جاتے ہیں، تو استأذن یستأذن واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ مانگ رہا تھا، وہ اجازت مانگ رہا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، مرکب اضافی ہے، عورہ غیر محفوظ،
او رہا ہر وہ چیز جسے چھپایا جائے اور کھلنے سے شرمایا جائے، اس کی جمع عورات ہے۔ عورات وہ کھلی جگہ جہاں سے جو چاہے اندر گھس جائے، جیسے ثلاث عورات لکم، اور اسی سے مستعار ہے عارضی استعمال کے لیے لائی ہوئی چیز، لائی گئی چیز جس سے واپس لینا موجب عار ہے۔ اورہ کو، یہ عورت کو، اورہ یہ اسی سے ہے کہ اس کے بے ستر رہنے کو عار سمجھا جاتا ہے، یہ عار سے مشتق ہے، یعنی ستر کے کھلنے سے عار محسوس ہونا۔ اورہ غیر محفوظ ہر وہ چیز جس کا ظاہر کرنا اور دیکھنا ناپسندیدہ ہو، وما حالانکہ نہیں، ہی یا وہ، بعورہ غیر محفوظ، ان نہیں، یریدون ارادہ، یرید ارادہ یہ باب افعال ہے، نہیں وہ ارادہ کرتے، الا مگر، فرارا فرار کا، بھاگنے کا، واؤ اور لو اگر دخلت داخل کیے گئے، داخل کیے جاتے، داخلہ یدخلو باب ناصرہ ینصر سے ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث غائب۔ علیہم ان پر، من سے اقطار اطراف، ہا اس کے، ثم پھر، سئلو وہ سوال کیے گئے، یہ پھر فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب۔ الفتنۃ فتنے کا، لا البتہ، آتو وہ دیتے، ہا اس کو، واؤ اور ما نہیں، تلبسو وہ ٹھہرتے، تلبس یہ باب تفعل ہے، تلبسا تلبسا تلبسو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب تفعل، اور اس کا روٹ لام با سا۔ ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا، انہوں نے دیر نہ کی، وہ نہ ٹھہرے، بہا ساتھ اس کے، الا مگر، یسیرا تھوڑا، یا سین را آہستہ، آسان اور سہل، یسیر۔ وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، کانو وہ تھے، عاہدو معاہدہ یہ باب مفاعلہ ہے، اسے جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف انہوں نے عہد کیا، اللہ اللہ سے، من قبل پہلے سے، لا نہیں، یولون وہ پھیریں گے، تولیہ باب تفعیل پیٹھ دکھانا، پیٹھ دکھا کر بھاگنا، الادبار دبر کی جمع پیٹھیں، واؤ اور کانا ہے، عہد اللہ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، مسئولا مفعول مسئول پوچھا جانے والا، اس میں مفعول ہے، مسئول پوچھا جانے والا۔ قل کہہ دو، لن ہرگز نہیں، ینفع نفع دے گا، یہ ینفع تھا تو لن نے آ کے اس کو آخر میں زبر دے دی تو اس کو ینفع بنا دیا، نفع ینفع باب فتح یفتح، تو لن ینفع ہرگز نفع نہ دے گا، کم تم کو، الفرار فرار بھاگنا، ان اگر، فررتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم فرار ہوئے، تم بھاگے، من الموتی موت سے، او یا القتل قتل، واؤ اور اذن تب، لا نہیں، تمتعون تم فائدہ دیے جاؤ گے، تمتع یہ باب تفعل ہے، تمتعون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے، الا مگر، قلیل تھوڑا، قل کہہ دو، من کون، من ذا کون، الذی وہ جو، یعصم بچائے گا، عصمہ یعصم باب ضرب یضرب، اسمہ اس کا اسم مصدر ہے، اسمہ حفاظت کو کہتے ہیں، بچاؤ کو کہتے ہیں، گناہوں سے پاکیزگی کو کہتے ہیں، یعصم واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف بچائے گا، کم تم کو، من اللہ اللہ سے، ان اگر، ارادہ ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ،
سوء نقصان کا، او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن مہربانی کا، رحمت کا، واؤ اور لا نہیں، یجدونا وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، واؤ اور لا نہیں، نصیرہ کوئی مددگار، قد بے شک، یعلم جانتا ہے، اللہ اللہ، المعوقین روکنے والوں کو، المعوق کی جمع، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جمع، المعوقین روکنے والے، منع کرنے والے، عائق کہتے ہیں خیر و بھلائی سے روکنے والا، آق یعوق یہ باب نصر ینصرو میں بھی آتا ہے، اوکن وعیکن اس کا مصدر ہے آق کرنا، اور یعوق ایک بت کا نام ہے، تو یہ باب تفعیل ہے، معوقین عین واو قاف اس کا مادہ ہے، منکم تم میں سے، واو اور القائلین کہنے والے، لی واسطے، اخوانہم اپنے بھائی، ہلما تم آ جاؤ، یہ اسم فعل بمعنی امر ہے، ہلما تم آ جاؤ، یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، الینا ہماری طرف، واو اور لا نہیں، یاتونا وہ آتے، البأسا جنگ کو، الا مگر قلیل تھوڑے، اشحتن حریص لوگ، بخیل ہونے والے، کسی چیز پر ٹوٹ پڑنے والے، شحیح کی جمع ہے، اشیحہ حریص کو کہتے ہیں، اور شح کہتے ہیں حرص اور بخل کو، علیکم تم پر، فا پس، اذا جب، جاء آئے، الخوف خوف، رأیتا تو نے دیکھا، ہم ان کو، ینظرونا وہ دیکھتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، تدور داغ یدور دورن گھومنے اور پھرنے کو کہتے ہیں، یہ باب ناصر ینصرو ہے، تدور گھومتی ہیں، گردش کرتی ہیں، اعین عین کی جمع آنکھیں، ہم ان کی، کہ جیسا کہ، الذی وہ جو، یغشا ڈھانپ دی جائے، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فا پس، اذا جب، زاہ چلا گیا، الخوف خوف، سالقو انہوں نے زبان درازی کی، سلقن اس کا مصدر ہے، سالق البید اویل بقل انڈے یا سبزی کو آگ پر پانی میں جوش دینا یا ابالنا، تو سلقہ کہتے ہیں زبان دراز عورت کو جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہو، سلاقہ بد زبانی کو کہتے ہیں، سلقہ بالکلام بات سے کسی کو ایذا پہنچانا، بی ساتھ، السنہ لسان کی جمع زبانوں کے ساتھ، حداد تیز، حد کی جمع حداد تیز، اشیحتن بخیل ہوتے ہوئے، شحی کہتے ہیں مال سمیٹنے میں حریص ہونا اور خرچ کرنے میں بخیل ہونا، تو اشیحتن بخیل، علا پر، الخیر خیر کے، اولئک وہ لوگ، لم نہیں، یؤمنو ایمان لائے، فا پس، احبط ضائع کر دیے، اللہ اللہ نے، احبط احباط باب افعال ہے، احبط واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، تو ضائع کر دیے، اللہ اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکانا اور ہے، ذالک وہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان سہل، یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب حزب کی جمع گروہ، لم نہیں، یذہبو وہ گئے، یہ مضارع نفی جہد بلم ہے، یذہبون تھا، نون کو لم نے گرا دیا اور ماضی منفی کے معنی میں لے آیا، نہیں وہ گئے، واؤ اور ان اگر، یاتی آئیں، الاحزاب لشکر، یودو وہ تمنا کریں، مودتن اس کا مصدر ہے، یودو وہ پسند کریں، وہ تمنا کریں،
لو کاش انہم بے شک وہ بادونا جنگل میں رہنے والے، بادین کی جمع البادی صحرا نشین کو کہا جاتا ہے۔ بداوتن صحرا میں اقامت اختیار کرنا، بادیہ نشین صحرا نشین۔ البدو یہ اپوزٹ ہے حضرن کا، کہ وجاؤکم من البدوی، بدون بمینی بادیہ صحرا کو کہا جاتا ہے۔ بدا یبدو بدءن و بداءن نمایاں طور پر ظاہر ہونا، ہر وہ مقام جہاں عمارت نہ ہو، تمام چیزیں نمایاں ہوں، ظاہر نظر آئیں تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بادونا جنگل میں رہنے والے، بدو۔ فی العرابی عرب بدوؤں میں سے، یسألون وہ پوچھتے ہیں ان سے، انبا نبا کی جمع خبریں، کم تمہاری، واؤ اور لو اگر، کانو وہ ہوتے، فی کم تم میں، ما نہیں، قاتلو وہ جنگ کرتے، قاتلہ یقاتلو مقاتلہ، یہ با مفاعلہ ہے، تو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ ہم نے ابواب کی خاصیات خصوصیات دیکھیں، تو مشہور ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ 8 ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استفعال۔ تو انفعال کی جو خصوصیت ہے وہ متعدی کو لازم کرتا ہے، ہدم یہدم ہدمن گرانا، اور انہدم ینہدم گرنا، تو متعدی کو اس نے لازم کر دیا۔ تو یہ باب مقاتلہ باب مفاعلہ ہے۔ ما قاتلو نہیں انہوں نے جنگ کی، الا مگر، قلیلا تھوڑی۔ اب دیکھیں کہ عربی زبان السنہ ہے، زبانوں کی ماں، تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اسی زبان میں اتارا۔ تو عربی زبان السنہ یہ اشرف اللغات ہے، اس زبان کا کوئی لفظ بے معنی نہیں۔ جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اسے سبق کہتے ہیں، اور سبق کا مطلب ہے آگے نکل جانا، تو انشاءاللہ آگے نکلتے رہیں گے۔ اس کا کوئی لفظ بے معنی نہیں۔ ہم صرف قمر کو دیکھ لیں، قمر چاند۔ اب قاف میم را، اب ان کو جس طرح سے چاہیں الٹ پلٹ دیں، ہر لفظ بامعنی ہوگا، میننگ فل ہوگا۔ قاف میم را، اس کی ترتیب کو الٹ پلٹ دیں تو ہر لفظ کا مطلب ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، مرق شوربے کو کہتے ہیں، قاف را میم قرم سردار کو کہتے ہیں، را قاف میم رقم لکھنے کو کہتے ہیں، مقر میم قاف را زہر کو کہتے ہیں، را میم قاف رمق تھوڑی سی جان جو باقی ہو۔ تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے، انشاءاللہ اس کو سیکھتے پڑھتے رہیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9، یہ اب 2 رکوع آئیں گے سورۃ الاحزاب کے بارے میں۔ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کی مکمل اتباع اور اطاعت کی ہدایت تھی۔ اسی کی مناسبت سے یہ پورے 2 رکوع قرآن پاک کے غزوہ احزاب کے واقعے کے متعلق نازل ہوئے ہیں، جن میں کفار اور مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر ایک ہی بار میں یکبارگی حملہ
اور سخت حالات کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے۔ تو بہت ساری اس میں ہدایات اور احکام ہیں، انسٹرکشنز ہیں۔ تو غزوہ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے ہیں۔ تو اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھ آئی تھیں، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اور چونکہ اس غزوے میں دشمن کے آنے کے راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کفار کی تعداد 12,000 سے 15,000 تک بتلائی گئی، اور مسلمان کل 3,000، اور وہ بھی بے سر و سامان، اور ان مسلمانوں میں منافقین بھی شامل تھے، اور زمانہ سخت سردی کا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی شدت، بڑی ہولناک صورت میں بیان فرمایا کہ زاغت الابصار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور بلغت القلوب الحناجر کلیجے منہ کو آ گئے، اور وہ سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ یہ بہت ہی سخت وقت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح و کامیابی ملی، جس سے مخالف گروہوں، مشرکین، یہود اور منافقین کی کمریں ٹوٹ گئیں۔ یہ غزوہ کفر و اسلام کا آخری معرکہ تھا۔ اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ ابو وائل کے تقریباً 20 آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ تو یہ تمام گروہ مل کر آئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھدوائی، اور جب ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ ضرب لگائی تو تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ تلاوت فرمائی تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک نسخہ ہے مشکل حل کرنے کے لیے، کہ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہو تو تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو ہر مشکل آسان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا، اور حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت۔ اور پھر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، جس میں آپ حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں کو آپ نے کھلایا، اور وہ کھانا ویسے کا ویسا بچا رہا۔ تو 1 مہینہ تک یہ جنگ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر پتہ کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ شدید سردی تھی،
اور کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہو سکا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوئے اور پھر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر فرمایا، ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی خبر لا دے اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرے؟ پورے مجمع میں سناٹا رہا، کوئی نہیں اٹھا۔ آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور تیسری بار یہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میری حالت بھی سب جیسی تھی، مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔ پھر آپ نے میرے لیے حفاظت کی دعا فرمائی۔ میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی، اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے، ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کب کبھی تاری تھی وہ ختم ہو گئی، اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو، یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی تھیں۔ ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھ کر اس کو سینک رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان مستحکم کیا اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا۔ ابو سفیان بالکل میری زد میں تھے، مگر اس فرمان کی بنا پر میں نے اپنا تیر الگ کر دیا۔ ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو ان کو خطرہ ہوا کوئی جاسوس موجود نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ میری برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تعجب ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ کو گرفتاری سے بچا لیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب ابو سفیان نے اطمینان کر لیا کہ سب اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں، تو انہوں نے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بدعہدی اور سامان جنگ ختم ہونے کے واقعات سنا کر کہا میری رائے یہ ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اس طرح لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے۔ فرمایا کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے۔ واپس پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے اس خبر سے خوش ہو کر آپ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا، حتیٰ کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ کہہ کر مجھے بیدار فرمایا کہ قم یا نعمان، اے بہت سونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ جب احزاب چلے گئے، واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، یعنی اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ آخری غزوہ تھا جو مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلح ہو کر آئے۔ حضرت نعیم بن مسعود کے بارے میں ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں قبیلہ غطفان کی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں ایمان ڈال دیا، کیونکہ جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے بد دعا کی اور 3 روز پیر منگل بدھ مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست کے لیے اور مسلمانوں کی فتح کے لیے آپ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ خوش ہو کر صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ان کو فتح کی بشارت سنائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ بہرحال نعیم بن مسعود کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈالا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بتایا ابھی تک میری قوم میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مجھے فرمائیے کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں واپس جا کر انہی میں مل کر اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کرو۔ نعیم بن مسعود ذہین آدمی تھے، انہوں نے آپ سے اجازت چاہی اور بنو قریظہ کے پاس گئے، ان کے ساتھ ان کے قدیم تعلقات تھے اور کہا کہ اے بنو قریظہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں۔ تو ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز میں پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں قریش مکہ ہوں، میں قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ ان کا وطن یہاں نہیں، یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، قریش اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے، مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں اور مال یہاں پہ ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ میں تمہیں خیر خواہی سے مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن میں نہ رکھ لیں اور تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ نہ جائیں۔ بہرحال بنو قریظہ کو انہوں نے یہ مشورہ دیا، ان کو اچھا معلوم ہوا۔ پھر نعیم بن مسعود قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں، مجھے ایک خبر ملی ہے اور تمہاری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوئے اور اس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی، کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ قریش اور غطفان کے چند سردار ہم آپ کے حوالے کر دیں یا آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کریں گے؟ تو یہ باتیں جب ان سے کیں اور اس کے بعد نعیم بن مسعود اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو یہی خبر سنائی، اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ بن ابی جہل کو اور غطفان کی طرف سے ورقہ ابن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے ان کی اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تو تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن بھیج دو۔ اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود نے جو خبر دی تھی وہ صحیح تھی، اور پھر انہوں نے بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے، آپ کا دل جو چاہے ہمارے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں یا نہ کریں۔ بنو قریظہ کا یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم بن مسعود نے کہی تھی ان کو یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعے ان کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے
اور اس کے ساتھ دوسری آسمانی آفت ان پر یہ آئی کہ ایک سخت اور برفانی ہوا ان پر مسلط ہوئی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہڈیاں چولہوں سے اڑا دیں۔ یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے پیدا فرمائے تھے، اس پر مزید اپنے فرشتے بھیج دیے جو باطنی طور پر ان کے دلوں میں رعب طاری کر رہے تھے۔ ان دونوں باتوں کا ذکر انشاءاللہ آگے آیات میں آ رہا ہے، تو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا، یہ سیاق و سباق تھا۔ یہ غزوہ احزاب جو سن 5 ہجری میں ہوا۔ تو مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی، جب 12,000 کا لشکر تم پہ چڑھ آیا، 1 مہینہ انہوں نے محاصرہ کیا، اذ جاءتکم جنود، جب یہ کفار کے لشکر تم پہ چڑھ آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، سخت آندھی بھیجی، وَجُنُودًا، اور وہ فوجیں، لَمْ تَرَوْهَا، ملائکہ کے وہ لشکر جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب یہ دشمن تمہارے اوپر سے چڑھ آئے، یہ بنو قریظہ، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے باقی احزاب آئے، غطفان اور حوازن اور قریش آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، کج ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر حلق میں آ گئے، کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو کہا مشکل ترین وقت تھا، تم سینڈوچ بن گئے، اوپر بھی دشمن نیچے بھی دشمن، اور تم گمان کرنے لگے، مختلف وسوسے آنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ صاف صاف کہہ رہے تھے، یہ معتب بن قشیر اور اس کے فالوورز اس کے ہمراہی کہہ رہے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب لگانے سے محلات نظر آئے اور آپ نے فتح کی خوشخبری دی تو اس پہ کہنے لگے یہ سب کیا تھا، یہ جھوٹا وعدہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے اب کوئی ٹھکانہ نہیں، فارجعوا، تم لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک جماعت ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہی تھی، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، یہ ابو عرابہ اور بنی حارثہ کے کچھ لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، وہ غیر محفوظ نہ تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف فرار چاہ رہے تھے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینے کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، لَآتَوْهَا، تو وہ ضرور برپا کرتے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ فوراً فتنے میں کود پڑتے، ذرا بھی انتظار نہ کرتے۔ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین اگر کفار ان کو ملنے کو کہتے تو فوراً ان کا ساتھ دیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہوگی۔
تو منافقین کا عہد تھا کہ وہ آئندہ مل کر لڑیں گے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ قل کہہ دو لن ینفعکم الفرار، ہرگز تمہیں بھاگنا فائدہ نہ دے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل سے فرار ہوئے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہا آج تو بھاگ نکلے ہو، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور مرنے اب تم کتنا فائدہ اٹھاؤ گے زندگی سے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قل کہہ دو من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں اللہ سے کون بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا تم پہ مہربانی کرنا چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، نہ اس کی عطاؤں کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کی رضاؤں کو کوئی روک سکتا ہے، تو ہر عطا ہر نعمت بھی اس کی طرف سے، اور ہر دکھ اور بیماری اور قحط بھی اسی کی طرف سے، کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، بزدلوں کو، بے فیض انسانوں کو، اچھے کاموں سے روکنے والوں کو، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو، هَلُمَّ إِلَيْنَا، ہماری طرف آؤ۔ یہ جنگ سے روکتے بھی تھے اور خود بھی نہیں آتے تھے، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جنگ کی طرف وہ نہیں آتے مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، اور کیوں نہیں آتے؟ موت کے خوف سے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ منافقین تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب کوئی خطرہ پیش آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں، ينظرون الیک، وہ آپ کی طرف اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، اس کی طرح، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خطرہ گزر جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو وہ تم سے زبان درازی کریں گے کینچی کی طرح، تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ مال کے بڑے ہی حریص ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان لائے ہی نہیں، فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو یہ منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کہ جب ان کو جنگ کی طرف بلایا جائے تو وہ موت کے خوف سے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جب خطرہ ٹل جائے تو وہ آتے ہیں اور تیز زبانوں کے ساتھ، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں، اور وہ آ کر ایسے بہانے بناتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مال کے تو حریص ہیں لیکن خیر سے محروم ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں۔ انہوں نے نیکیوں کا اکاؤنٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا اکاؤنٹ سیز کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے ان کے اعمال کو برباد کرنا۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ لشکر سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر آئیں، يَوَدُّوا، یہ منافق تمنا کریں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ وہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان رہیں، یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں۔ تو یہ منافقین یہ چاہیں گے کہ مدینہ چھوڑ کر صحراؤں میں نکل جائیں اور وہاں پہ مسلمانوں کی خبروں کا پتہ چلتا رہے، دلچسپی ان کو صرف خبروں سے ہے۔
تو یہ انتہائی اعصاب شکن جنگ تھی، اس میں نفسیاتی دباؤ تھا، اور ایک روز کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور کسی طرح خندق کو عبور کر کے آگے پہنچیں۔ یہ طے کر کے وہ بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور سخت تیر اندازی کی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لیے ذرا سی بھی مہلت نہ ملی، اور 4 نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی گئیں۔ آپ نے 4 نمازیں اکٹھی عشاء کے وقت میں پڑھیں تو 4 نمازیں اس جہاد میں قضا ہوئیں۔ تو یہ سب ہم سب کی آسانی کے لیے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہم نماز وقت پہ ادا نہیں کر سکیں تو نماز کو قضا کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو نہ لڑتے مگر برائے نام۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ منافقت کی لعنت سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ جھوٹ، بے ایمانی، بد عہدی، بد شکنی، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک پڑھنے اور پڑھانے اور سننے اور سنانے کی ہم سب کو توفیق دے، ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، قرآن پاک کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت کو کامیاب کرے، اور دنیا آخرت کی مصیبتوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے، منافقت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کن کہہ کر فیکون کر دیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام پاک کے صدقے اللہ ہم اپنی بچوں کے لیے بھی مانگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو درازی عمر، صحت والی، خوشیوں والی، عزتوں والی، کامیابیوں والی، عطاؤں والی، ان کے گھروں کے مسکراہٹوں والی، ان کے کھلکھلاتے آنگن والی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کہ ہم کو اتنی خوشیاں دکھائے کہ ہم ان کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں اور ہمارے کلیجے ٹھنڈے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، امت مسلمہ کو ہر طرح کے دردوں سے، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مقربات بندیاں بنائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔